بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تمہاری خاطر دونوں بھائیوں کو ناراض کیا ہے، وہ دونوں میرے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ضرور کچھ سوچ رہے ہوں گے۔ اگر میں ان سے کہوں گا کہ روشنا کو یہاں نہ آنے دیا جائے تو وہ میری بات نہیں مانیں گے۔ روشنا کے پاس ایٹمی لباس نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نظر نہیں آ رہا تھا، اس سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اسے زون میں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ بدی بدی نے چونک کر کہا، میں یہ بتانا بھول گئی تھی کہ ارضی دنیا کے کچھ لوگ اپنے ٹھوس جسم کو سائے میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ روشنا کے ساتھ ضرور کوئی سایہ آ رہا ہے۔ گیزر ڈونا نے کہا، تم مضحکہ خیز بات کہہ رہی ہو، بھلا ٹھوس جسم سائے میں کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ میں تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں، تمہاری اس بات کو سچ مان لوں گا، لیکن میرے دونوں بھائی یہی سمجھیں گے میں انہیں ایک حسین عورت سے محروم کرنے کے لیے ایسی بچکانہ باتیں کر رہا ہوں۔ مجھے تمہارے بھائیوں کی نہیں تمہاری فکر ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ روشنا کے ساتھ آنے والا سایہ تمہاری طرف رخ نہ کرے، لیکن روشنا دشمن بن کر ضرور ادھر کا رخ کرے گی۔ میری جان، میں دشمنوں سے نبٹنا جانتا ہوں، تم میرا موڈ خراب نہ کرو۔ عجیب جادو کرنی ہو، مجھے اپنے آپ سے اور سب ہی سے بیگانہ کر دیا ہے، کرو اور جادو کرو۔ وہ اسے بہلانے لگی، لیکن روشنا نے فکر مند کر دیا تھا۔ سولارز اسی محل میں تھا۔ وہ سوچ کے ذریعے بولی، امبوب، ہم دونوں یہاں محفوظ تھے، آپ کی بھی سلامتی یقینی تھی، لیکن ابھی روشنا اس زون میں پہنچ گئی ہے، یہاں سب کو تنہا دکھائی دے رہی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تنہا نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ سائے ہوں گے، یہ تو ہمارے لیے مصیبت بن جائے گی۔ سولارز نے کہا، ہم پر بڑا برا وقت آ گیا ہے، ایک مصیبت سے بچتے ہیں تو دوسری مصیبت پیچھے پڑ جاتی ہے۔ بہرحال میں سوچ رہا ہوں کہ روشنا کو دوبارہ کس طرح اپنا بنایا جا سکتا ہے۔ ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ وہ پھر تمہاری بہترین سہیلی بن جائے۔ دوسری طرف روشنا زون کے اس حصے میں پہنچ گئی تھی جہاں چھوٹے بھائی لیزر ڈونا کی حکمرانی تھی۔ ایک فوجی افسر اس سے کہہ رہا تھا، یہ شوز اتار دو، قیدیوں کو ننگے پاؤں رکھا جاتا ہے۔ لیزر ڈونا اسکرین پر ہی اسے دیکھ کر دیوانہ سا ہو گیا تھا، وہاں اپنی خوبصورت گاڑی میں اسے قریب سے دیکھنے آیا تھا اور اسے دیکھ کر سحر زدہ سا ہو رہا تھا۔ اب اس کے سوچنے کا انداز بھی یہی تھا کہ ایک حکمران کی حیثیت سے اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن کوئی ایسی حسین عورت نہیں تھی جسے وہ ہمیشہ اپنی ملکیت بنا کر رکھتا۔ وقت اس پر مہربان تھا، اس کے ایک بھائی کی طرح اسے بھی ایک بے مثال حسینہ مل سکتی تھی، بشرطے کہ وہ اپنے بھائی گیزر ڈونا کی طرح بڑے بھائی کی امانت میں خیانت کرنے کا حوصلہ کرتا۔ لیزر ڈونا نے افسر سے کہا، اسے ننگے پاؤں نہ چلاؤ، یہ میری کار میں بیٹھ کر شوز اتارے گی۔ اس نے روشنا کا ہاتھ تھام لیا، وہ مسکرا کر ایک ادائے ناز سے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ لیزر ڈونا اس کے حسن اور اس کی اداؤں پر دل ہی دل میں قربان ہو رہا تھا۔ روشنا نے کار میں بیٹھ کر شوز اتار کر فوجی افسر کے پاس پھینک دیے، پھر وہ کار چل پڑی۔ تیز رفتاری سے دوڑنے کے بعد فضا میں پرواز کرنے لگی۔ روشنا جانتی تھی اس زون میں کس طرح عورت کو مٹھائی کی طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس نے لیزر ڈونا کی دیوانگی کو بانپ لیا تھا اور یہ سوچ لیا تھا کہ اسے اپنا اسیر بنائے گی، اگر نہ بنا سکی تو اس کی کسی کمزوری کا فائدہ اٹھائے گی۔ اس نے لیزر ڈونا سے محبت کا ڈرامہ شروع کر دیا، اس کے محل میں پہنچنے تک اس طرح اپنا دیوانہ بناتی رہی کہ وہ کئی برس کا بھوکا پیاسا اس کے لیے جنون میں مبتلا ہو گیا۔ پھر اس نے بھی محل میں پہنچ کر وہی کیا، حکم دیا کہ محل کے خاص حصے میں کوئی قدم نہ رکھے، باہر فوجیوں کا سخت پہرا رہے۔ اگر بڑے بھائی لیزر ڈونا کے افسر آئیں تو ان سے کہہ دیا جائے کہ ابھی امپورٹ ہونے والی حسینہ اس کی ملکیت ہے، لہذا گیزر ڈونا کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ اس نے فوج کے کمانڈر سے رابطہ کر کے کہا، فوج کے تمام جوانوں کو الرٹ رکھو۔ وہ بوڑھا لیزر ڈونا جوان عورت کو دیکھ کر منہ سے رال ٹپکانے لگتا ہے، اپنے چھوٹے بھائیوں سے دشمنی پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس کے کسی فوجی افسر کو میرے علاقے میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ اس کے احکامات کی تعمیل ہونے لگی۔ جب لیزر ڈونا کے دو افسران اس علاقے میں داخل ہونے لگے تو انہیں روک دیا گیا اور یہ کہہ کر واپس کر دیا گیا کہ یہ ماسٹر تھرڈ ڈونا کا حکم ہے۔ ایسا حکم کیوں صادر کیا گیا ہے یہ بھائی آپس میں سمجھ لیں گے۔ لیزر ڈونا نے روشنا کو اسکرین پر دیکھا تھا اور دل کو سمجھایا
تھا کہ بدی بدی نہ صحیح اس کے مقابلے کی ایک حسینہ ملنے والی ہے۔ وہ بڑی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، لیکن فون پر اس کے افسران نے بتایا کہ لیزر ڈونا کے حکم پر انہیں اس علاقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ ایک کے بعد دوسرا بھائی بغاوت کر رہا تھا۔ اس نے فون پر محل کے افسر سے رابطہ کیا اور کہا، لیزر سے کہو ابھی مجھ سے اسکرین پر رابطہ کرے۔ افسر نے معذرت چاہتے ہوئے کہا، محل کے خاص حصے میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ اس حصے کے تمام فون بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ جب تک وہ روشنا کے ساتھ باہر نہیں آئیں گے تب تک ان سے بات نہیں ہو سکے گی۔ لیزر ڈونا غصے سے تل ملا گیا۔ اس نے فون بند کر کے سوچا، ابھی اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے اور لیزر ڈونا کے محل پر چڑھائی کر دے۔ اس نے فوج کے کمانڈر کو بلا کر مشورہ کیا۔ کمانڈر نے کہا، ماسٹر، ان دونوں بھائیوں نے سوچی سمجھی اسکیم کے مطابق ایسا کیا ہے۔ وہ دونوں متحد ہوں گے تو ہم کمزور پڑ جائیں گے۔ دو متحد فوجی قوتوں کو للکارنا دانشمندی نہیں ہے۔ کیا تم ہمیں اپنی توہین برداشت کرنے کا مشورہ دے رہے ہو؟ آپ حکمت عملی سے کام لیں، کسی ایک بھائی کو اپنا بنا کر رکھیں اور اسے دوسرے کے خلاف جنگ پر آمادہ کریں۔ جب وہ دوسرا آپ کے قدموں میں گرے گا تو پھر تیسرے بھائی سے نمٹنے میں آسانی ہوگی۔ لیزر ڈونا نے سر جھکا کر سوچا، بڑھاپے میں بڑی جلدی غصہ آتا ہے۔ میں نے غصے میں یہ نہیں سوچا کہ یہ سب کچھ دونوں بھائیوں کی ملی بھگت سے ہو رہا ہے۔ اگر میں ایک پر حملہ کروں گا تو دوسرا اس کی مدد کے لیے آئے گا، پھر مجھے دونوں چھوٹے بھائیوں سے شرمناک شکست کھانی پڑے گی۔ مجھے غصہ تھوکنا ہوگا، تب ہی حکمت عملی سے ان دونوں پر تھوک سکوں گا۔ تقریباً 15 گھنٹے بعد لیزر ڈونا نے بڑے بھائی سے فون پر رابطہ کیا، پھر کہا، برادر، تمہیں اس بات پر غصہ آ رہا ہوگا کہ میں نے امانت میں خیانت کی ہے، لیکن میں دل سے مجبور ہوں، اب بھی بدی بدی کا دیوانہ ہوں۔ تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اسے بھول جاؤ۔ یہ اب ہمیشہ میری شریک حیات بن کر رہے گی، کوئی دوسرا اسے ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ دونوں اپنی اپنی اسکرین پر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ لیزر ڈونا نے ہنستے ہوئے کہا، میں بڑا بھائی ہوں، میرا دل بھی بڑا ہے۔ میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا ہوں کہ جو تمہیں پسند آ گئی ہے وہ تمہاری ہی رہے گی، لیکن وہ لیزر ڈونا مجھے تمہارے خلاف بہت بھڑکا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تمہارے علاقے پر فوج کشی کی جائے اور تمہیں شکست دے کر اس زون سے نکال دیا جائے۔ لیزر ڈونا نے کہا، برادر، وہ ایسا کیوں کہے گا؟ وہ بھی تو یہی کر رہا ہے جو میں کر رہا ہوں۔ اس لیے کر رہا ہے کہ میں نے تمہارے خلاف قدم نہیں اٹھایا ہے۔ وہ بھی تمہارے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ میں تو تمہارے لیے فراخ دل ہوں، لیکن اسے معاف نہیں کروں گا۔ دل میں ایسی دشمنی رکھنے والا بھائی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ اسی اسکرین پر اچانک چھوٹا بھائی لیزر ڈونا نظر آیا۔ اس نے کہا، میں نے اپنی مشین کا ساؤنڈ کھلا رکھا تھا اور بڑے بھائی کی باتیں سن رہا تھا، لیکن مشین کے اس حصے کو بند رکھا تھا جو میرا عکس تم دونوں کی اسکرین تک پہنچاتا ہے۔ اب آپ میری بولتی ہوئی تصویر بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس نے لیزر ڈونا کو دیکھتے ہوئے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا یہ بوڑھا بھائی ہم دونوں کی جوانی سے جل رہا ہے۔ اسی بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم باغی ہو گئے ہو، تمہارے علاقے کا محاصرہ کیا جائے گا، پھر تمہیں اس علاقے کی حکمرانی سے محروم کر دیا جائے گا۔ لیزر ڈونا نے کہا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تمہیں میرے خلاف بھڑکا رہا ہے۔ لیزر ڈونا نے کہا، میں جھوٹے کو اس کی قبر تک پہنچاتا ہوں۔ میں نے آپ کی وہ تمام باتیں ریکارڈ کر لی تھیں، یہ ریکارڈنگ آپ بھی سنیں۔ اس نے ایک ریکارڈر کو آن کیا۔ اس میں سے بڑے بھائی لیزر ڈونا اور چھوٹے بھائی لیزر ڈونا کی پچھلی گفتگو سنائی دینے لگی۔ یہ ثابت ہونے لگا کہ بڑے بھائی نے لیزر ڈونا کے علاقے کا محاصرہ کرنا چاہا تھا، لیکن چھوٹے بھائی نے سمجھایا تھا کہ کل تک صبر کیا جائے اور لیزر ڈونا کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔ بڑے بھائی نے کہا، یہ جھوٹ ہے، لیزر ڈونا فراڈ کر رہا ہے۔ ریکارڈ سے میری آواز نہیں آ رہی ہے کیونکہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے۔ لیزر ڈونا نے بڑے بھائی سے کہا، میں نادان بچہ نہیں ہوں، بدی بدی میرے پاس ہے۔ تم 10 گھنٹے کے دوران کئی بار میرے محل کے افسر کو فون کر چکے تھے اور اسے غصہ دکھاتے رہے تھے، اور اب جھوٹی فراخ دلی دکھا رہے ہو کہ تم نے بدی بدی کو میرے نام کر دیا ہے۔ آج سے پہلے تم نے کبھی ہمارے چھوٹے بھائی لیزر ڈونا کے خلاف کچھ نہیں کہا تھا۔ اب تم بوڑھی چال چل رہے ہو اور ہم دو بھائیوں کو آپس میں لڑا کر دونوں کا اتحاد توڑ کر باری باری ہمیں کچلنا چاہتے ہو۔ لیزر ڈونا نے کہا، یہ اب بڑا بھائی نہیں رہا، ہمارے لیے خطرہ بن
گیا ہے، کسی وقت بھی ہمیں بے خبری میں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ہم دونوں بھائی متحد ہو کر اس بوڑھے کو اس کے علاقے سے محروم کر دیں۔ بڑے بھائی نے کہا بکواس مت کرو، تمہاری کیا طاقت ہے کہ مجھے اس علاقے سے بے دخل کر سکو؟ گیزر ڈونا نے کہا دو بھائیوں کی متحد قوت کی آندھی میں تم تنکے کی طرح اڑ جاؤ گے، بہتر ہے تم خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دو، جنگ ہوگی تو بے شمار بے قصور فوجی مارے جائیں گے، ہم 3 گھنٹے بعد تم سے آخری رابطہ کریں گے۔ مشین آف ہو گئی، ان تینوں کی اسکرین سادہ ہو گئی۔ اب بڑا بھائی ریزر ڈونا غصے سے اٹھ کر ٹہلنے لگا، پھر اس نے کمانڈر کو بلا کر کہا تمہارے مشورے کے مطابق میں حکمت عملی سے کام لے رہا تھا، لیکن وہ دونوں تو پہلے ہی سے یہ منصوبہ بنا چکے ہیں کہ مجھے اپنے اس علاقے سے محروم کر دیں گے۔ کمانڈر نے پوچھا وہ کہتے کیا ہیں اور کیا کہیں گے؟ انہوں نے صاف طور سے کہا ہے کہ میں خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر دوں ورنہ جنگ چھڑ جائے گی۔ کیا ہم ان سے کمزور ہیں؟ کیا تم مشورہ دو گے کہ ہم ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں؟ وہ بولا میں ایسا مشورہ نہیں دوں گا، اگر آپ اجازت دیں تو میں فوج کے چند اعلیٰ افسران کو بلاتا ہوں، ہم سب یکجا ہو کر موجودہ صورتحال کے مطابق جنگی تیاریاں کرنے کے منصوبے بنائیں گے۔ شاباش، تم واقعی دلیر کمانڈر ہو، جاؤ اور فوج کے اعلیٰ افسران کو لے آؤ۔ وہ چلا گیا۔ آدھے گھنٹے بعد فوج کے 6 اعلیٰ افسر کمانڈر کے ساتھ آئے۔ انہوں نے آتے ہی اسے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک نے لیزر گن اس کی کان پٹی سے لگا کر کہا ذرا بھی حرکت کرو گے تو جان سے جاؤ گے۔ دوسرے افسر نے اس کے جسم سے تمام ہتھیار اتار لیے۔ پھر کمانڈر نے کہا ابھی میں نے ماسٹر سیکنڈ ڈونا سے فون پر بات کی تھی، وہ دانا ہے، جنگ چھیڑ کر بے قصور فوجیوں کی ہلاکت نہیں چاہتا ہے، جبکہ تم اپنی آن کی خاطر ہم سب کو موت کے منہ میں دھکیلنا چاہتے ہو۔ ریزر ڈونا نے کہا کمانڈر تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، میں ان کا بڑا بھائی ہوں، وہ ہزار اختلاف کے باوجود میری یہ توہین برداشت نہیں کریں گے کہ چند فوجی افسر مجھے حراست میں لے کر نہتہ کر دیں۔ کمانڈر نے رابطے کی مشین آن کی، اسکرین پر دونوں چھوٹے بھائی اپنے اپنے محل میں نظر آئے۔ گیزر ڈونا نے کہا برادر میں نے تمہارے کمانڈر سے کہا تھا کہ آج تک اس زون میں کسی فوجی کا خون نہیں بہایا گیا ہے، لہذا امن و سلامتی کی خاطر خاموشی سے بڑے بھائی کو حراست میں لے کر آہنی سلاخوں کے پیچھے رکھا جائے۔ چھوٹے بھائی لیزر ڈونا نے کہا اس بڑھاپے میں ہمارے بھائی کی ہوس نہیں گئی، لہذا آہنی سلاخوں کے پیچھے ایک عورت پہنچا دی جائے، ایسی عورت جو اس کی جوانی اور بڑھاپے کی تصویر پیش کر سکے۔ دونوں بھائیوں کے احکامات کی تعمیل کی گئی۔ ریزر ڈونا کو آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا، وہاں اس کے آرام کرنے کے لیے کرسیاں اور سونے کے لیے پلنگ تھا، ضرورت کی ہر چیز موجود تھی اور جو کمی رہ گئی تھی وہ بھی پوری کر دی گئی۔ آہنی سلاخوں کے پیچھے ایک عورت پہنچا دی گئی۔ اس عورت کی کمر جھکی ہوئی تھی، چہرے پر جھریاں تھیں، منہ میں دانت نہیں تھے، سر کے تمام بال سفید ہو گئے تھے۔ وہ اسے دیکھتے ہی گرج کر بولا کون ہو تم، جاؤ یہاں سے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی ڈونا مجھے پہچان، میں تیری جوانی کی پہلی عورت ہوں، میں نے تیرے لیے اولاد پیدا کی، تو نے مجھے فوج کے اعلیٰ افسروں کے حوالے کر دیا، کیا عورت کو اس طرح ذلیل کیا جائے گا تو یہ پہچان باقی رہے گی کہ کون کس کی اولاد ہے؟ تمہاری پہلی اولاد کا نام ہے گیزر ڈونا، تم نے اسے بیٹے کے بجائے بھائی بنا کر جوان کیا۔ بیٹا جوان ہو تو باپ بوڑھا کہلاتا ہے، بھائی جوان ہو تو بوڑھے ہونے والے باپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بھائی سے صرف 2 برس بڑا ہے، تمہیں ہمیشہ جوان بن کر رہنے کا شوق تھا۔ وہ پھر گرج کر بولا بکواس مت کرو، میں گلا گھونٹ کر تمہیں مار ڈالوں گا۔ مرنے والی کو کیا مارو گے؟ میں 30 برس میں 18 بچے پیدا کر چکی ہوں، مجھ میں جان کیا رہی ہے، میں تو مرنے والی ہوں۔ افسوس کہ 18 میں سے صرف گیزر ڈونا کو پہچانتی ہوں، میرے باقی بچے کہاں بکھر گئے؟ مجھ سے ہونے والی بیٹیاں جوان ہو کر کہاں تقسیم ہوتی رہیں، یہ کبھی مجھے معلوم نہ ہو سکا۔ آہنی سلاخوں والا دروازہ کھلا، ایک دوسری بوڑھی داخل ہوئی۔ اس نے کہا میں تمہارے دوسرے بیٹے لیزر ڈونا کی ماں ہوں، مگر تم نے اس کی پرورش بیٹا نہیں بھائی بنا کر کی۔ آج اس جوان بیٹے کے تم بوڑھے باپ نہیں ہو بلکہ بڑے بھائی ہو، اور بڑے بھائی کی عمر باپ کے برابر نہیں ہوتی، بس چھوٹے بھائی سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ آج ہم بوڑھیوں کو دیکھ کر اپنی عمر کا حساب کرو، ہمیں یہ کبھی ظاہر کرنے کی جرت نہ ہوتی کہ ہم نے تمہارے 2 بیٹوں کو جنم دیا ہے، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ تم حکمران نہیں رہے تو ہم نے تمہارے دونوں بیٹوں پر ان کی اصلیت ظاہر کر دی۔ گیزر ڈونا کی ماں نے کہا وہ دونوں بیٹے طیش میں آ گئے تھے، تم نے ان کی ماؤں کو بازاری بنا دیا تھا، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے اپنی قسم دے کر انہیں تمہاری
ہماری ہلاکت سے باز رکھا ہے۔ لیزر ڈونا کی ماں نے کہا ہماری خواہش کے مطابق تمہیں ایک پنجرے میں بند کر کے پورے زون میں گھمایا جائے گا۔ زون کے تمام باشندے تمہیں کنکریاں ماریں گے اور تم پر تھوکیں گے۔ ان تھوکنے والوں میں ہمارے بیٹے اور بیٹیاں یعنی گیزر اور لیزر کے ماں جائے ہوں گے، جنہیں وہ اپنے بھائی بہن کی حیثیت سے پہچانتے ہیں، نہ ہی ہم جنم دینے والیاں اب انہیں پہچان سکتی ہیں۔ تمہیں پورے زون میں گھمانے کے دوران اعلان کیا جائے گا کہ آئندہ یہاں ہر عورت کسی ایک کی شریک حیات بن کر رہے گی۔ عورت کو جبرن کسی کے حوالے نہیں کیا جائے گا، وہ جسے پسند کرے گی وہی اس کا جیون ساتھی ہوگا۔ ان دونوں بوڑھیوں کی مٹھیوں میں کنکر تھے، وہ اسے کنکر مارنے لگیں اور اس پر تھوکنے لگیں جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا۔ اس کی ابتدا تھی۔ لیزر ڈونا اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کے قریب آیا، پھر ان کی گردنیں دبوچ کر دونوں کے سر ٹکرا دیے۔ ان بوڑھیوں میں جان کتنی رہ گئی تھی، دونوں کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے دونوں بازوؤں میں ان کی گردنیں دبوچ لیں۔ باہر سے ایک سپاہی نے اسے للکارا چھوڑ دو انہیں۔ وہ جلدی سے آہنی دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کے قریب آنے تک لیزر ڈونا نے انہیں چھوڑ دیا۔ وہ دونوں ٹوٹی ہوئی شاخوں کی طرح فرش پر گر پڑی۔ دونوں کے دیدے پھیل کر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گئے تھے۔ بڑی توجہ، احتیاط اور حفاظتی انتظامات کے باوجود راز ہمیشہ راز نہیں رہتا۔ لوہے کی چار دیواری میں بھی کوئی راز ہو تو اس لوہے کی دیوار میں سوراخ بن جاتا ہے۔ ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر نے بڑی رازداری سے ٹرانسفارمر مشین تیار کر لی تھی۔ جہاں وہ مشین تیار کی گئی تھی اس جزیرے میں رفتہ رفتہ اتنے فوجی افسر اور جوان آ گئے تھے کہ وہ جزیرہ یہودی سراغرسانوں کی نظروں میں آ گیا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مشین تیاری کے پہلے مرحلے میں تھی۔ جزیرے کے قابل اعتماد افسران کی ڈیوٹی بدلتی رہتی تھی۔ ایک افسر ڈیوٹی کرنے کے بعد آرام کرنے جزیرے سے نکل کر واشنگٹن آیا تو ایک یہودی جاسوس نے اسے حسابی کمزوریوں میں مبتلا کیا۔ پھر ایلپا نے تنظیمی عمل کے ذریعے اسے اپنا تابعدار بنا لیا۔ اسے ہدایت کی کہ وہ شعوری طور پر یہ بھولا رہے گا کہ اس پر عمل کیا گیا ہے۔ وہ پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی حسب عادت سانس روک لیا کرے گا۔ ٹرانسفارمر مشین کے مکمل ہونے تک ایلپا نے ایک اور اعلیٰ افسر کو اپنا معمول اور تابعدار بنا لیا۔ دو یوگا کے ماہر افسران ایلپا کے اعلی کار بن گئے تھے۔ ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر وقتاً فوقتاً جزیرے کے تمام افسران اور فوجی جوانوں کے دماغوں میں جاتے رہتے تھے اور ان کے چور خیالات پڑتے رہتے تھے۔ لیکن جو افسران ایلپا کے تنظیمی عمل کو بھول گئے تھے، اس عمل کی باتیں ان کے دماغ کے چور خانے میں بھی نہیں تھیں۔ ایلپا نے اپنے تابعدار افسروں کے لیے ایک سگنل کوڈ مقرر کیا تھا۔ اس کوڈ کو سننے کے بعد وہ افسران آج خود اس کے تابعدار بن جاتے تھے۔ ایسی صورت میں ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر ان افسران پر شبہ نہ کر سکے۔ وہ مطمئن ہوتے رہے کہ اس جزیرے کا کوئی فوجی فرد کسی دشمن کے زیر اثر نہیں ہے۔ پھر انہیں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ انہوں نے مورائی اور اس کے 4 روبوٹس کو بڑی چال بازی سے گرفتار کیا۔ ان سب کے ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز حاصل کر لیے اور صفر پاور پر بے جان رہنے والے روبوٹس کے مصنوعی دماغوں کی اسٹڈی کرنے کے لیے امریکہ کے تجربہ کار سائنسدانوں کے پاس بھیج دیا۔ دوسرے قابل اعتماد سائنسدانوں کو ہدایت کی کہ وہ فوجی ہیڈ کوارٹر میں آئیں اور وہاں ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز کے نمونے دیکھ کر ویسے بے شمار ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز تیار کریں۔ یہ تمام چیزیں جزیرے میں تھیں۔ انہیں سخت نگرانی میں واشنگٹن کے آرمی ہیڈ کوارٹر میں پہنچانا تھا۔ ریمی ریز نے جنرل سے خیال خوانی کے ذریعے کہا ہمیں 5 لباس اور 5 شوز کے جوڑے حاصل ہوئے ہیں۔ میں اور ٹیری ٹیلر دشمنوں کی گرفت سے بچتے ہوئے ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ تحفظ حاصل ہونا چاہیے، اس لیے ہم دونوں کو 2 ایٹمی لباس اور 2 جوڑے فلائنگ شوز دیے جائیں۔ ہمارے جسموں پر وہ لباس ہوگا تو کوئی دشمن ہمیں ٹریپ کرنے نہیں آئے گا۔ جنرل نے کہا ہمارے سائنسدان اور ہتھیار بنانے والے ماہرین ان چیزوں کی اسٹڈی کریں گے۔ پتہ نہیں انہیں کتنے لباس اور شوز کے نمونے کے طور پر ضرورت ہوگی۔ یہ چیزیں پہلے ماہرین کے سامنے ہماری نگرانی میں رہیں گی۔ جب ایسے ہی لباس اور شوز کامیابی سے تیار ہو جائیں گے تو تم دونوں کا یہ مطالبہ ضرور پورا کیا جائے گا۔ ٹیری ٹیلر نے کہا سولارز کے ساتھ 2 روبوٹ آئے تھے۔ ان کے ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز بابا صاحب کے ادارے میں پہنچ گئے۔ ہو سکتا ہے اس ادارے کے ماہرین ایسے ہی لباس اور شوز تیار کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں۔ صرف ایک نمونہ دیکھ کر ایسی چیزیں تیار کی جا سکتی ہیں۔ ریمی ریز نے کہا ہم جتنی کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں اتنے ہی خطرات ہمارے لیے بڑھ گئے ہیں۔ ہم دونوں کے لیے وہ لباس اور جوتے
ہوتے بہت ضروری ہیں۔ جنرل نے کہا آپ دونوں کی خدمات ہمیشہ مثال بنا کر پیش کی جائیں گی۔ آپ نے بڑی ذہانت سے خود کو رپوش رکھا ہے۔ جب تک دوسرے ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز تیار نہ ہوں آپ دونوں اسی طرح رپوش رہیں، دشمن آپ دونوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ کیا آپ کی اتنی باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ابھی ہمیں یہ چیزیں نہیں دی جائیں گی؟ یہ تمام چیزیں آپ دونوں کی ہیں، لیکن فوجی نظم و ضبط اور اصولوں کو مد نظر رکھیں اور ابھی ان چیزوں کا مطالبہ نہ کریں۔ انہوں نے جنرل سے رابطہ ختم کر دیا۔ پھر ریمیریز نے ٹیری ٹیلر کے پاس آ کر کہا یہ جنرل ہمیں فوجی نظم و ضبط اور اصول سکھا رہا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ہر مشکل وقت میں ملک اور قوم سے وفاداری کا ثبوت دیا ہے۔ کیا جنرل ہمارا ایسا مطالبہ پورا نہیں کر سکتا ہے جس سے ہم اور زیادہ محفوظ رہیں؟ اس طرح ملک و قوم کی بھلائی ہوگی۔ ٹیری ٹیلر نے کہا جنرل نے اپنے اصول بتائے ہیں، ہم بھی اپنے بتائیں گے تو اسے عقل آ جائے گی۔ ان تمام ایٹمی لباسوں اور شوز کو جزیرے سے لے جانے اور آرمی ہیڈ کوارٹر پہنچانے کی ذمہ داری کرنل کو دی گئی۔ کرنل نے ایک اور اعلیٰ افسر اور 2 فوجی جوانوں کو ساتھ لیا۔ ایٹمی لباس اور شوز کو 5 الگ الگ بیگوں میں رکھ کر انہیں لاک کیا، پھر ایک ہیلی کاپٹر میں جزیرے سے روانہ ہو گیا۔ ہیلی کاپٹر جزیرے سے پرواز کر کے سمندر سے گزرتا ہوا جنوبی امریکہ کے مغربی ساحل پر پہنچا تو ایک ویران سے ساحل پر اترنے لگا۔ کرنل نے پوچھا یہاں کیوں اتر رہے ہو؟ پائلٹ نے کہا ہیلی کاپٹر میں کوئی خرابی محسوس ہو رہی ہے، میں اسے چیک کر کے مطمئن ہونے کے بعد آگے چلوں گا۔ ریمیریز اور ٹیری ٹیلر کرنل اور ایک اعلیٰ افسر پر حاوی تھے۔ ان کے ایک اعلی کار نے ہیلی کاپٹر کے اندر آ کر وہاں سے 2 بیگ اٹھا لیے۔ 2 فوجی جوانوں نے انہیں گن پوائنٹ پر روکنا چاہا تو کرنل نے حکم دیا اسے نہ روکو، بیگ لے جانے دو۔ دونوں فوجی جوانوں نے اسے نہیں روکا۔ اس نے دونوں بیگ اٹھا کر ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگائی، پھر دوڑتا ہوا دور ایک ہیلی کاپٹر میں جا کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ ہیلی کاپٹر پرواز کرتا ہوا وہاں سے جانے لگا۔ ریمیریز اور ٹیری ٹیلر ان دونوں افسران کے دماغ سے نکل گئے، لیکن ایلپا اپنے معمول اور تابعدار کرنل کے اندر موجود تھی۔ کرنل نے اس کی مرضی کے مطابق ایک بیگ اٹھایا، پھر ہیلی کاپٹر سے باہر جانے لگا۔ اعلیٰ افسر نے پوچھا سر آپ یہ بیگ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کرنل نے کہا میرے ایک بیگ کو نہ دیکھو، ابھی چند منٹ پہلے جو 2 بیگ یہاں سے گم ہو چکے ہیں، پہلے انہیں تلاش کرو۔ ہیلی کاپٹر کے باہر ایک کار کھڑی ہوئی تھی۔ کرنل نے کار میں بیٹھے ہوئے شخص کو وہ بیگ دیا۔ کار تیز رفتاری سے جانے لگی۔ اعلیٰ افسر نے کہا روکو، اس کار کو روکو۔ دونوں فوجی جوان ہیلی کاپٹر سے باہر آئے، لیکن کار بہت دور جا کر نظروں سے اوجھل ہو رہی تھی۔ ایلپا نے کرنل کے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا۔ وہ ایک ہاتھ سے سر تھام کر بولا میں ہیلی کاپٹر سے باہر کیسے آ گیا؟ اعلیٰ افسر نے کہا سر کسی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے نے آپ کو اعلیٰ کار بنایا تھا، وہ دشمن ایک بیگ لے گیا ہے۔ ایک فوجی جوان نے اعلیٰ افسر سے کہا آپ بھی دشمن کے اعلیٰ کار بن گئے تھے، اس سے پہلے 2 بیگ یہاں سے ایک شخص لے گیا ہے۔ ان افسران نے ہیلی کاپٹر کے اندر آ کر دیکھا 3 بیگ غائب ہو چکے تھے، صرف 2 رہ گئے تھے۔ وہ سب پریشان ہو کر ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پائلٹ اپنی سیٹ پر آ گیا۔ کرنل نے پوچھا تم نے ہیلی کاپٹر یہاں کیوں اتارا تھا؟ سر مجھے محسوس ہو رہا تھا ہیلی کاپٹر میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، یہ احساس بار بار پیدا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کوئی حادثہ نہ ہو جائے، اس لیے یہاں اتر کر میں نے انجن وغیرہ چیک کیا ہے، لیکن کسی جگہ کوئی خرابی نہیں ہے۔ کرنل نے کہا کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے پہلے پائلٹ کو اترنے پر مجبور کیا، پھر اس نے ہم لوگوں کو اعلیٰ کار بنایا تھا۔ ریمیریز اور ٹیری ٹیلر نے پائلٹ کو مجبور کیا تھا اور 2 بیگ لے گئے تھے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے بعد ایلپا بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے والی ہے، اور وہ فائدہ اٹھا چکی تھی۔ ہیلی کاپٹر پھر پرواز کرنے لگا۔ کرنل نے موبائل فون کے ذریعے جنرل سے رابطہ کیا، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ سب کچھ بتانے لگا۔ جنرل نے غصے سے داڑتے ہوئے کہا کرنل تم نے اور اس افسر نے یہ بات کیوں چھپائی کہ کسی کے معمول اور تابعدار بن چکے ہو؟ ہم کسی کے معمول اور تابعدار نہیں ہیں، آپ ذرا غور کریں، صرف ریمیریز اور ٹیری ٹیلر ایسے ہیں جن کی سوچ کی لہروں کو ہم میں سے کوئی محسوس نہیں کرتا ہے۔ آپ انکوائری کریں، ابھی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ جنرل فوراً ہی قائل ہو گیا۔ ریمیریز اور ٹیری ٹیلر نے ایٹمی لباس اور شوز کا مطالبہ
مطالبہ کیا تھا۔ مطالبہ پورا نہ ہونے پر انہوں نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے ہی ملک کے فوجی افسروں کو ٹریپ کیا اور اپنے ہی ملک کے لیے کام آنے والی اہم چیزیں لے کر چلے گئے۔ جنرل ان کے خلاف سوچ رہا تھا اور غصے سے ٹہل رہا تھا۔ پھر اس نے آرمی ہیڈ کوارٹر اور ملک کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا اور ریمی ریز اور ٹیری ٹیلر کے خلاف زہر اگلنے لگا۔ ایسے وقت سے اپنے اندر ریمی ریز کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، جنرل تم جیسے افسران نے ہمارے درجنوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو باغی بنایا اور انہیں ہمارے مخالفین کے پاس جا کر پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ ٹیری ٹیلر نے کہا، اگر تم ہمیں 2 ایٹمی لباس اور 2 جوڑے فلائنگ شوز دے دیتے تو ہم زبردستی اپنی مطلوبہ چیزیں حاصل نہ کرتے۔ ابھی تم سوچ رہے ہو کہ ہم تمہارے دماغ میں کیسے چلے آئے تو یہ بھی سن لو۔ میں نے اور ریمی ریز نے جزیرے میں ٹرانسفارمر مشین کے پاس جتنے افسران اور فوجی جوانوں کو آنے دیا ہے، ان سب کو فردن فردن پہلے اپنا معمول اور تابعدار بنایا ہے، پھر ان کے دماغ سے تنظیمی عمل کیے جانے والی بات بلا دی ہے۔ ریمی ریز نے کہا، ہم تمہارے دماغ پر قبضہ جما کر اپنی مطلوبہ چیزیں حاصل کر سکتے تھے، لیکن یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ تم ہمارے معمول ہو۔ ابھی تم ہمارے خلاف زہر اگل رہے ہو، اس لیے مجبوراً ہم تمہارے اندر آ کر بتا رہے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ تم جنرل ہو مگر ہمارے غلام ہو۔ جنرل دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ ریمی ریز نے کہا، ابھی تم ہمارے خلاف غلط رپورٹ دے رہے تھے۔ ہم 3 بیگ لے گئے ہیں، ہمیں صرف 2 کی ضرورت تھی اور ہم صرف 2 بیگ لے گئے ہیں۔ جنرل نے پوچھا، تو پھر تیسرا بیگ کون لے گیا ہے؟ کیا واقعی تیسرا بیگ نہیں ہے؟ آرمی ہیڈ کوارٹر میں صرف 2 بیگ پہنچ رہے ہیں۔ بیگ لے جانے والے کرنل نے یہی رپورٹ دی ہے۔ یقین نہ ہو تو جا کر کرنل کے خیالات پڑھ لو۔ وہ دونوں کرنل کے اندر آ کر اس کے خیالات پڑھنے لگے۔ تب معلوم ہوا جب ان کا اعلی کار 2 بیگ لے کر چلا گیا تو کرنل غائب دماغ تھا۔ دوسرے افسر نے اسے بتایا کہ وہ 1 بیگ اٹھا کر ہیلی کاپٹر سے باہر گیا تھا اور اس نے وہ بیگ ایک کار میں بیٹھے ہوئے شخص کو دیا تھا۔ پھر اس سے پہلے وہ ان تمام حالات کو سمجھ دے، وہ کار دور جا کر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ریمی ریز نے حیرانی اور پریشانی سے پوچھا، ٹیری تیسرا بیگ کون لے جا سکتا ہے؟ ٹیری نے کہا، جو لے گیا ہے وہ کرنل کو آسانی سے اعلی کار بنا لیتا ہے، یعنی کرنل اس بات سے بے خبر ہے کہ وہ کسی کا معمول اور تابعدار بن چکا ہے۔ ہمیں اس کے عمل کے بارے میں اس کے چور خیالات سے کچھ معلوم نہیں ہوگا اور ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن بے شمار ہیں۔ ہم صرف اتنا یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ فرحاد کے کسی ٹیلی پیتھی جاننے والے نے ایسا نہیں کیا ہے، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے وہ اتنی جدوجہد نہیں کرتے۔ سایہ بن کر آسانی سے 5 بیگ لے جاتے۔ یہ ایسے خیال خوانی کرنے والوں میں سے کسی کا کام ہے جو سایہ نہیں بن سکتے ہیں۔ وہ سوچنے لگے، دیوی پاشا، مائک ہرارے اور الپا 4 بڑے نام ذہن میں آ رہے تھے۔ ان کے علاوہ بھی کئی خیال خوانی کرنے والے تھے، لیکن چال بازی میں وہ چاروں سب سے آگے تھے۔ ریمی ریز، ٹیری ٹیلر اور دنیا کے بڑے ممالک اور خطرناک تنظیموں کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ دیوی اور پاشا خلائی زون میں پہنچ گئے ہیں۔ آئندہ بھی خلائی سفر کرنے کے لیے بابا صاحب کے ادارے میں تیاریاں ہو رہی تھیں۔ امریکہ میں ایٹمی لباس اور فلائنگ شوز تیار کیے جانے والے تھے۔ ایسے میں یہودی پیچھے نہیں رہ سکتے تھے۔ ایسے غیر معمولی جوتے اور لباس تیار کرنے کے لیے الپا بھی ایک بازی جیت کر گئی تھی۔